اسٹیج تے ماشاءاللہ فخر صدات مناظر اسلام حضرت علامہ سید سلطان شاہ صاحب نقوی سرپرست مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب انہوں نے نال ہی مقرر انقلاب حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب ناظم اللہ مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب ضلع دے امیر ڈاکٹر عبدالحفیظ مدر صاحب نوجوان خطیب ناظم ضلع حافظ مزمل الدین صاحب قاری القرآن قاری محمد خالد صاحب دیگر رفقاء احباب رئیس جامعہ شمس الہدا مولانا عبدالغفور طاہر صاحب تحصیل برد تمام علماء کرام اسٹیج جلوہ افروز نے اللہ رونقا اسی طرح ہی قائم اور دائم رکھے۔ کل الحمدللہ ثم الحمدللہ سیالکوٹ شہر دے اندر عیدگاہ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دے اندر حضرت شاہ صاحب دا خطبہ سی، اس تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دے موضوع تے ایک بہت بڑی ریلی میں سمجھنا کہ ضلع سیالکوٹ دی تمام دینی جماعتہ دے جو سب تو بڑی ریلی سے اللہ دے فضل و کرم دینا میں ضلع امیر ضلع ناظم تحصیلی عمرہ ناظمین اور جتنے بھی احباب علماء کرام نے وہ شرکت اس ریلی دے اندر خطبہ جمعہ کے اندر شرکت فرمائی ہے انہوں نے مبارکباد بھی پیش کرنا اور مزید دعا کرنا کہ اللہ زیادہ زیادہ دین دا کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نے کل بڑی وضاحت دے نال بیان فرمایا ہے ساڑی قیادت اللہ دے فضل و کرم دے نال مرکزی قیادت قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ سنٹر حافظ پروفیسر ساجد امیر صاحب امیر مرکزیہ پاکستان مجاہد انتھک ناظم اللہ جناب حافظ عبدالکریم صاحب یہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑی جماعت دی مذہبی طور تے سیاسی طور تے اور سماجی طور تے قیادت فرما رہے نے اسی انہاں دی قیادت تے بھرپور اعتماد دا بولو آواز کوئی نہیں ہوندی کی کرنے ہاں کھڑے ہو کے ذرا کھڑے ہو کے جنہیں کھڑے ہو کے سارے کھڑے ہو جاؤ ساڑھا کھڑے ہو جاؤ مجمع والے سارے کھڑے ہو کے سارے دوست صاحب آپ کھڑے ہو جاؤ بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال اگر گستاخی نہ ہوئے تو اسٹیج علماء کرام بھی ذرا اظہار یکجہتی فرما دے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ پروفیسر ساجد امیر صاحب حافظ عبدالکریم صاحب علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیثوں کا ایک ہی امیر ساجد امیر اہل حدیثوں کا ایک ہی امیر اہل حدیثوں کا ایک ہی امیر ساجد بیٹھ جاؤ جی اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑھے امیر او نے پوری حکومت نے اس تو قبر بھی زور لایا ایک ٹیڑی پیسے دی کرپشن انشاءاللہ ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہو سکے گی اسی اس چیز تے فخر کرنے ہیں اسی اس چیز میں اپنے آپ تے بہت قد اونچا کر کے اظہار کر رہے ہیں کہ سانو اللہ نے قائد بے باک اور اسلام دا بے باک سویر دیتا ہے اللہ انہاں بزرگان دی زندگی دراز فرمائے علماء کرام دی اللہ محنت قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہن چونکہ میرے ہم سفر میں اعلان کر دینا تو کر دیا اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے سیکٹری اطلاعات انہاں دے نال مولانا محمد بٹ صاحب بیمار نے انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ صحت عطا فرمائے۔ وہ صدر سن
میں انہاں دے نال سینئر لیب صدر ہوندا سا یہ بڑے پرانے اسی ساتھی اللہ دے فضل و کرم دے نال ہونے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب دے ناظم اعلیٰ فخر سادات شاہ صاحب دی قیادت دے اندر اور امیر کارواں مولانا عبدالرشید حجازی صاحب دی قیادت دے اندر ایک قافلہ رواں دواں ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ میں بڑے ادب بڑے احترام دے نال محترم شاہ صاحب دی اجازت دے نال دعوت سخن دیاں گا۔ حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب ناظم اعلیٰ مرکزیہ پنجاب تشریف لے آؤں اپنے خیالات دے اظہار فرمان۔ صاحب گزرو کرنی ہے کھڑے سے بہت تھمنا سے اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حمد و صلاة لك اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود پاک دے لائق ختم الرسل اشرف انبیاء
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات سب تو پہلے دعا ہے کہ اے اللہ جتنے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ دے ذمہ داران انفرادی زندگی چھڑ کے جماعتی زندگی بسر کر رہا ہے، ضلع دے ناظمین، ضلع دے ناظم اور امیر، شہر دے ناظم اور امیر، تحصیلاں دے ناظمین اور امراء اور تمام ورکر اور کارکن شرکائے کانفرنس اور تمام علماء کرام اور مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب دے سرپرست حضرت سبتین شاہ صاحب نقوی اور صوبہ پنجاب دے ناظم تبلیغ کفایت اللہ صاحب، اللہ انہاں ساریاں تے رحمت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ مہلک امراض اندر مبتلا سب نو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دل دے اور کینسر دے طوفان اندر مبتلا سب نو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے میرے بھائی بیٹیاں اور بہناں والوں دکھی اللہ دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل فرما۔ جو نئے اور پرانے فوت ہوئے اللہ سب دیاں قبراں منور فرما۔ حضرات یہ بھی دعا ضروری ہے، اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما، یہ آباد کرنے والے نو آباد فرما۔ یہ خطیب مولانا عبدالغفور صاحب اللہ انہاں تے بھی رحمت فرما۔ بھائی جان گل بڑی سادی تے سیدھی ہے تے بڑی دو ٹوک ہے کہ نبی پاک دی سیرت ہی ایک ایسی سیرت ہے جیڑا دنیا دا نقشہ بھی بدل سکتا تے آخرت دا نقشہ بھی بدل سکتا۔ بے شک بے شک۔ سوائے مرشد پاک دی سیرت تو بغیر نہ ہی دنیا بہتر ہو سکتی ہے نہ ہی آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ اور سیرت تین قسم دی ہے، ایک ہے سیرت فعلی، ایک میں سیرت قولی، ایک میں سیرت تقریری۔ فعلی آندے نے جو نبی پاک نے کر کے بھایا، تے قولی آندے نے جو نبی پاک نے فرمایا، تے تقریری آندے نے جو نبی پاک نے کر دیا دیکھیا ہوئے تے روکیا نہیں، خوشی دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیثاں نے نبی پاک دی سیرت دے ہر پہلو تے عمل کیتا۔
کیتا ہے. کیوں؟ اتباع ہوندی ہے فعل اندر، اطاعت ہوندی ہے قول اندر. اساں اتباع بھی کیتی ہے، اساں گل بھی منی ہے. اساں صرف ایک زندگی ہے نبی پاک دی نبوت تو پہلا، انہوں سارے کافراں بھی منیا، آج بھی دنیا منتی ہے. کیوں جی؟ بے شک. ابو جہل نو، ابو لہب نو، غیر مسلمہ دے پوپ، ساری سپریم کمان نو نبی پاک نال نبوت تو پہلے کسے گل نال اختلاف ہے ہی نہیں سی. کیوں آل رسول؟ کیوں؟ او آندے سن حسین بھی کونی ہے جیسا، کردار بھی ایویں دا کسے دا نہیں، امین بھی ہے، صدیق بھی ہے، امین بھی ہے. میں چند منٹاں وچ انشاءاللہ تقریر ختم کرنی ہے. ایدہ مطلب اے نہیں کہ وہ ناظم اعلیٰ پنجاب دا ادب کرن تے ساری راہ دی چپا رہے. ایڈا ٹلے ذہن دا ناظم اعلیٰ نہیں ہے گئے. اللہ دے فضل و کرم دے نال پورا سافٹ ویئر 24 گھنٹے حاضر رہندا کہ اگر او ادب نہ لائے وہ پچھلے انہوں بھول جائے. بس جرا تھی تھوڑے جا چوکس ہو کے بیٹھو. ایک پیغام سیرت دا تے دوسرا جماعت دا، ایک سیرت دا تے دوسرا جماعت دا، تے تیسرا ہے کہ کلیاں نال کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کلیاں نال کوئی نتیجہ اویلے انہوں بھی پتا ہے. حضرات میں عرض کر رہا دسو کتھے چھڑیا سی ذرا دماغ دی آخری ہو گئے بولو. نہیں نہیں سی اختلاف. گوڈ یو آر گریٹ خطیب. دماغ دی آخری کہ نبوت تو پہلا کوئی اختلاف نہیں سی. ادو انہوں ہون بھی پاکستان چ دو طبقے نے جڑے نبوت تو پہلی زندگی تے عمل کرتے ہیں تے بعد والی تے نہیں کرتے. اہل حدیث پورے کانفیڈنس نال پہلی زندگی بھی مندا، نبوت تو بعد والی بھی مندا. پہلی وچ اطاعت کردا، نبوت والی تے نبوت تو بعد والی وچ اتباع کردا. اطاعت نان پریکٹیکل ہے، اتباع پریکٹیکل نبی پاک نے کر کے بخایا. اساں نبی پاک نو پہلا بھی اللہ منیا تے نبوت تو بعد بھی اللہ منیا. بھائی جان اللہ پاک نے دو ٹوکے گل آکھی ہے. میں نہیں آندا نبی پاک دی سیرت تو بغیر نہ دنیا بندی ہے نہ آخرت. میں نہیں آندا رب دے 30 بارے کہہ رہے نہیں تے اللہ پاک نے قرآن اندر آکھیا قسم کھا گئے کہ میں صرف اپنے نبی دی سیرت دی گارنٹی دینا، میں اپنے نبی دے فعل دی گارنٹی دینا، میں تواڈے مرشد پاک دے قول دی گارنٹی دینا، باقی کسے دی گارنٹی نہیں. آئیے ذرا رب دا قرآن
بصیرت دی کس نے اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں. اللہ پاک فرما دے رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ پاک فرما دے رہے اے میرے محبوب نبی ابو بکر نو دس دیو, عمر نو دس دیو, عثمان نو دس دیو, علی نو دس دیو, اہل بیت نو دس دیو, 1400 صحابہ نو دس دیو, عربیاں نو دس دیو, عجمیاں نو دس دیو, کائنات دے ہر شخص نو میرا پیغام کنوے کر دیو کہ جاؤ میرے نبی دا ہر فعل تے ہر گولیس جناب اللہ دی مرضی دے مطابق ہے. اپنی مرضی ڈال نہیں آکھیا جے آنکھ بند کر کے بغیر سمجھے سوچے جے کسے دی گل مننی ہے او ایک کوئی ہستی ہے میرے مرشد پاک, اور کوئی ہستی مانے نہیں جمی. بھائی جان ایک دفعہ اہل مکہ نے آکھیا کہ اے اپنے کولوں گلاں بناندہ ہے. کیوں؟ اے ذہین بڑے نے, لائق بڑے نے, دنا بڑے نے, ذہانت بڑی ہے, فاتین بڑے نے, اپنے کولوں گلا بناؤں دے رہے. اللہ پاک نے آکھیا سن لو اپنے کولوں نہیں بناؤں دے, جے بنانے اپنے کولوں اور جادوگرو, سکالرو, شعراء, جھوٹے اور کذابو, اپنے آپ نو بڑے بڑے سمجھنے والو, تسی جاندے ہو میرا نبی اپنے کولوں بناؤں دا, آپ ویہ میرا قانون. اللہ پاک فرما دے رہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, جدیاں تو مرانا خدا دی قسمیں او بارا میں او کیے آوارا میں جدی میں گل دس رہا. اللہ پاک نے کیا کیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. کران ترجمہ آکھیا ہے جادوگرو سہرو ایک گل کہہ کے میرے نبی دی نبوت دا انکار کر دے ہو. جے میرا نبی اپنی مرضی نال گل بنائے اہی سجے ہاتھ نہ پھڑ لئیے شاگرہ کٹ دئیے. ہائے میں آنا کہ اللہ دی ذات تے نبی دی ذات الگ الگ ہے. جنہ جنہوں نے پتا کرے کرو حضرات ماتا نو اٹھا لیا نہیں. اللہ دی ذات تے نبی دی ذات الگ الگ ہے تے اللہ دی بات تے نبی دی بات ایک ہے. جڑا ذات نو ایک کرے وہ بھی کافر, تے جڑا بات نو الگ الگ کرے وہ بھی بے ایمان. ذات الگ الگ ہے, مسلک اہل حدیث ہے, دعوت اہل حدیث ہے,
مسلک اہل حدیث ہے، جو بات نو الگ الگ کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ اللہ پاک فرما دے رہے ذات دعا دی الگ پر بات دعا دی ایک کوئی ہے، تے جے میری گل تو میرے نبی دی گل تو اگے ننگے میں جہنم میں سڑ دیاں گا۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تکذبوا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ جن نے ذات کٹھی کر دیتی وہ بھی کافر ہے، تے جن نے بات الگ الگ کر دیتی وہ بھی بے ایمان تے کافر ہے۔ بھائی جان ایسے واسطے اہل حدیث دو ٹوک اعلان کردہ کہ سانو ہر گل گوارا پر اسی ایک اللہ نال شرک نہیں کر سکتے، دوسری بدعت نہیں سنت وچ کر سکتے۔ اے سانو وارا ہی نہیں، اے سانو گوارا ہی نہیں۔ میں ایک ایسی آیت پڑھ لگا جڑی رسانہ سن دے ہو، ہر گلیرہ بوے دیگر است، ایسا ہر پھول دی ایک اپنی اپنی انشاءاللہ جدو سامنے ہونگے اپنا اپنا ہی مزہ ہے۔ اسا نبوت تو پہلو بھی منے نبوت تو اے اسا نبی پاک دے ناتے روٹیاں نہیں کٹھیاں کیتیاں، اسا مرشد پاک دے ناتے روٹیاں نہیں کٹھیاں کیتیاں، اور اسا تسا نبی پاک دی گستاہی کیتی، فیل چکیتی، کال چکیتی، اور اپنیاں دکانداریاں چمکائیاں۔ تسا نبی پاک دی توہین کیتی، اپنیاں گدیاں چمکائیاں۔ اہل حدیثہ نے اپنی توہین کروائی، نبی دا ادب کروایا۔ سیرت دی گل، دو فرشتے آئے، ایک سمال دے ایک زمین تے مکسر، انہیں کہا ہاں اوہی نے، انہیں کہا جی سر اوہی نے، انہیں کہا 10 نل تول پارا، 20 نل 100 نل 1000 نل۔ میرے مرشد پاک فرما دے رہے میں 1000 نل تولیا گیا، میں انج تاں ترازو دے وینا پیا انج جی میں میرے اتے ہی ڈگ پہ لگے نے۔ نہیں، اہل حدیثہ دا جلسہ ورکشاپ ہے، روایتی جلسہ نہیں۔ موجہ لگیاں نے لگیاں کی ہو کی نہیں ہوندہ ہے، لگیاں نے موجہ سونیاں ہو رہا لائی رکھی سونیاں، پچھلے ہجے مکے نہیں دے اگو اور دوائی رکھی سونیاں۔ یہ فرق شاپ ہے اللہ دے فضل و کرم نالا۔
انہاں کیا 1000 نال تول میں گل جڑی کڈن لگا انہاں کیا 1000 نہ تولیا پھر بھی گل اے خوش ہو جاؤ تہاڈے مرشد دا کنا ویٹ وزن ہے سب کہو صلی اللہ اتلا کی جاندہ لو کانا وسعا بکل امت اگر تو وہابیاں دے پیر نو ساری کائنات نال بھی تولے تے سارے نالوں پارا وے ایک میں تواڈے کول بڑی آرام سنجیدگی نال سوال کرنا کیا او ویٹ وزن ہڈیاں دا اور خون دا ویٹ وزن سی بول کے دسو او ویٹ اور وزن ہڈیاں تے خون دا نہیں سی او ویٹ اور وزن کردار تے کریکٹر تے وعدے دی پابندی اور روحانیت دا وزن سی اگر تسی نبی دے متبع ہو سیرت ایک پیغام سن لو ملا عہد لہو لا ایمان لہو لا ایمان لہو اگے لا اسلام لہو آخیا میری سیرت ہے کہ جدی کمیٹمنٹ صحیح نہیں او دا ایمان نہیں اور جدا ایمان نہیں او دا اسلام نہیں اہل حدیث و ادھی رات دا ٹائم ہے میں اپنے فرکر اپنے کارکن اپنے رفاقہ اپنے ساتھی اپنے جان جگر سمیت اپنے تربیت جانا کہ اسا اللہ نال وعدہ کیتا توحید دے آج تک پکا اسا اللہ نال وعدہ کیتا اپنے نبی دی اتباع دے آج تک پکا اور انشاءاللہ قیامت تک پکا ہی رہے گا آنکھوں پکا ہی رہے گا ایسی سیرت دا پیغام اہل حدیثو نبی دے فعل دا بھی احترام کرو قول دا بھی احترام کرو نبی پاک دی حدیث دا احترام کرو رہی بات انفرادی زندگی تے جماعتی انفرادی زندگی نقصان دے وے تے جماعتی زندگی جڑی ہے او بھی میرے نبی دی سیرت ہے او بھی میرے نبی دی سیرت ہے میرے نبی نے آکھیا سی مسلمان بناؤن تو بعد کیا آکھیا سی بناؤن تو بعد کسے صحابی نو کھلا نہیں چھڑیا کسے صحابی نو کھلا جی میں نبی پاک نے سید صاحب صحابیاں نو لوکانو مسلمان کر کے صحابی بنا کے کھلا نہیں چھڑیا ایویں انشاءاللہ اسی بھی وہابیاں نو کھلا کیا میرے نبی نے آکھیا ید اللہ علی الجماع اللہ پاک جیڑا جماعتی زندگی اجتماعی زندگی ریلیف دیندا وے او کلیاں نو نہیں دیندا او کلیاں نو سن لو ایک بندہ بھابی گھر نماز پڑھے تے دوسرا پڑھے مسجد میں میں پوچھنا کلے دا کی ثواب ہے جڑا مسیتے آن کے پڑھے او دا کی ثواب ہے سادی دی گل ہے جڑا گھر پڑھے او دا ثواب ہو رہے تے جڑا جماعت جان کے ٹکڑے نہ ٹکڑا ملا کے پڑھے او دا ہور ثواب ہے بھائی جان ملک دے حالات خراب ہو جان اور قحط
سالی پہ جائے اور بات سن رہے ہو تکبیر کرو شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ بھائی جان انقلاب حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب سن لو جماعتی حوالے نال اور سن لو آخری اور پہلی بات اہل حدیثو ملک اندر قحط سالی پہ جاوے بارش نہ ہووے تے نبی پاک آکھن نماز استسقاء قائم کر دیو نماز استسقاء قائم ہووے انفرادیت چھڑ کے سب تسی جنگل میں جاؤ اجتماعی زندگی اختیار کرو پھر تسی دعا کرو اللہ تواڈی قحط سالی بھی دور کرے گا تواڈا موسم بھی خوشگوار ہو جائے گا اہل حدیثو اگر خوشگواری چاہتے ہو انفرادیت نو چھڑ کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے پلیٹ فارم تے آ جاؤ